إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، قصبہ رودولی کے اس گاؤں میں آج جس موضوع اور جس عنوان کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور دینی تقاضا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی اہم اور حساس موضوع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جب مبعوث فرمایا گیا تو آپ کی جو بعثت تھی وہ کسی خاص منطقے اور علاقے کے لیے نہیں تھی. جیسے آپ سے پہلے جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا، بعثت کا جو کاز اور کام ان کو سونپا گیا وہ ایک محدود علاقے کے لیے تھا اور ان کی قوم کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور کہیں فرمایا اور دوسری اقوام کے بارے میں کہ ہم نے اس نبی کو اس کی قوم میں مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو ایک خاص منطقے میں، ایک خاص علاقے میں، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اپنا جو کاز اور جو ذمہ داری ان کو سونپی، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دربار میں کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس دھرتی پر انسان کو بسائے جانے کا وہ فیصلہ جو ازل سے ہو چکا تھا اس کا اظہار رب العالمین نے اپنے دربار میں فرشتوں کے سامنے کیا اور اس کے لیے جو تعبیر استعمال فرمائی گئی کہ میں روئے زمین پر اپنا ریپریزنٹیٹیو، نمائندہ اور خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میرے قانون کو، خدائی قانون کو، ڈیوائن لا کو، اللہ کے نظام کو اس روئے زمین پر نافذ کر کے دکھائے. یہ ذمہ داری حضرت انسان کو عطا کی گئی. انسانی قافلہ وہاں سے شروع ہوا تھا اور اس دھرتی کے الگ الگ حصوں میں ضرورت کے مطابق اللہ کی طرف سے الگ الگ اوقات میں حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح تک اور حضرت نوح سے لے کر کے حضرت موسیٰ و عیسیٰ تک انبیاء کا ایک سلسلہ رہا، رسولوں کا ایک سلسلہ رہا جن کو خاص منطقے میں، علاقے میں اپنی قوم کو مخاطب کرنے کے لیے بھیجا گیا. لیکن آخری نبی اور سید الاولین والآخرین ان کو جب مکہ مکرمہ میں مبعوث کیا گیا تو ان کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنایا گیا، ان کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا. نہ آپ تک کے لیے زمانوں اور مکان کی قیود اٹھا دیے گئے، آپ کو وہ پیغام رب العالمین نے عطا کیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. وہ شریعت عطا کی جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی، وہ نظام عطا کیا گیا جو صبح قیامت تک جاری رہے گا.
لہذا آخری نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، سارے جہانوں کے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ کا دائرہ رحمت تو اتنا وسیع ہوا کہ وہ چرند و پرند و درند اور جماعتات و نباتات و حیوانات سے آگے نکل گیا۔ ہاتھوں میں آپ کنکریاں لے تو وہ آپ پر درود پڑھے، آپ اس علاقے سے نکل جائیں تو شجر و حجر سے کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ کے پاس ایک اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر کے آئے، آپ جس کھجور کے تنے پر ایک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ اس کو چھوڑ کر منبر پر تشریف فرما ہو تو اس پر گریہ طاری ہو جائے، اشتیاق میں وہ رونے لگے اور اس کی آواز مسجد میں موجود تمام حضرات سنے۔ حضور کی رحمت للعالمین تو ایسی تھی جو بڑی ہی مفید تھی، بڑی وسیع تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت کا جو اس کے بارے میں فرمایا تھا اللہ نے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں کو محیط ہے۔ اس رب العالمین نے، اس رحیم و رحمان نے اپنی رحمت کا حصہ اپنے نبی کو ایسا عطا فرمایا کہ اس کا تذکرہ کرنے بیٹھا جائے تو وقت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا۔ میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علاقہ عطا فرمایا گیا یا یہاں پر آپ مبعوث ہوئے، آپ کی نبوت اور بعثت تو پوری روئے زمین کے لیے تھی اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے تھی۔ آپ جس معاشرے، اس سماج اور جس سوسائٹی میں آپ نے آنکھ کھولی، اس سماج کی جو پکچر ہے، اس کی جو تصویر ہے، حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کھینچی تھی۔ قُلْنَا نَأْكُلُ الْمَيْتَ وَنَأْتِي بِالْفَوَاحِشِ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءُ إِلَى الْجِوَارِ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ۔ حضرت جعفر طیار نے اس سماج اور اس سوسائٹی کا نقشہ کھینچا نجاشی کے دربار میں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، کہ کوئی ایسا جرم، کوئی ایسا پاپ، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو مکہ مکرمہ کی اس دھرتی پر نہ ہو رہا ہو۔ دھرتی کراہ رہی تھی، جرم سے، پاپ سے، گناہوں سے دھرتی چیخ رہی تھی اور اللہ سے دہائی دے رہی تھی، اور رب العالمین کو ترس آیا۔ اور صرف مکے کا یہ حال نہیں تھا، بلکہ اس وقت روئے زمین میں اتنے بڑے بڑے تہذیب و تمدن کے مراکز تھے، وہاں بھی انسانیت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، زنا عام تھا، جوا عام تھا، شرابیں پی جا رہی تھی، حقوق مارے جا رہے تھے، کمزوروں کو دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، مسلا جا رہا تھا، طاقتور دندناتا جا رہا تھا۔ اس کی تصویر رب العالمین نے یوں کھینچی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جو کرپشن ہے، جو فساد ہے، وہ خشکی اور تری ہر جگہ غالب آ چکا تھا۔ ہر جگہ انارکی، فساد، کرپشن اور ظلم و ستم، جور و استبداد کی لمبی داستانیں، یہ اس وقت کی صورتحال تھی۔ جتنا عظیم نبی اور جتنا بڑا کام، اتنی عظیم شخصیت جو سید الاولین والآخرین تھا، اور اتنا ہی بڑا کاز اور کام اس کے کاندھوں پر رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاشرہ دیا گیا، وہ معاشرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک بیماری کا شکار تھا۔ وہ بیماری یہ تھی آپس کی منافرت، آپس کا تناحر، آپس کی چشمت اور آپس کی لڑائی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو کھا دوڑنا، ایک دوسرے کی گریزی کرنا، جس کو ایک عربی جاہلی شاعر نے یوں کہا، وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا۔ اس نے کہا ہمارے اندر لڑنے کا اور خونریزی کا، خون بہانے کا اور جنگی جوش اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی دشمن نہیں ملتا تو اپنے بھائیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ایسا معاشرہ، ایسا سماج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کو، اس معاشرے کو ایسا جوڑا، ان کے دل جوڑے، ان کے دماغ جوڑے، ان کے جذبات متحد فرمائے۔ آگے بڑھیے، مدینہ طیبہ ہجرت ہوتی ہے، وہاں پر ایک ایسا دو قبیلوں کے درمیان ایک ایسی چشمت ہے، ایک ایسی لڑائی ہے اور ایک ایسا آپس کا جھگڑا ہے جو سالوں پر محیط ہے۔ اور مکہ مکرمہ
مکرمہ کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے، سیرت نگار اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی نبوت سے پہلے وہاں کے حالات یہ تھے کہ جنگیں جو قبیلوں میں آپس میں چلتی تھی تو 40 سال پر محیط ہوتی، نسلیں ختم کر دی جاتی، پھر جنگ ہوتی تھی، ادھر سے بدلے لیے جاتے، ادھر سے خون بہایا جاتا، اور 4 سال بعد ادھر سے خون بہایا جاتا، جنگیں سالوں پر محیط، ایسے دل جو آپس میں ٹوٹے ہوئے، دور بکھرے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے جوڑا، ان کو کیسے شیر و شکر فرمایا، ان کو کیسے متحد فرمایا، ان کو وہ کون سا محبت کا جام پلایا کہ اوس و خزرج نامی 2 قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے، ان کی آپس کی دشمنی اور عداوت سالوں پر محیط تھی، اور اس کی قصیدے اور اس کی کہانیاں سنائی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہی فرمایا، مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ نے ان دونوں کو آپس میں شیر و شکر فرمایا، متحد فرمایا، کیونکہ اگر کوئی سماج، کوئی سوسائٹی اور اس کے افراد اگر کسی خاص مقصد کے لیے آپس میں متحد نہیں ہوں گے تو وہ کاج ادھورا رہ جائے گا، ناقص رہ جائے گا، کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی مشن کے لوگ آپس میں ان کے دل نہ ملتے ہو، اسی لیے مسلمانوں میں اپنی بات بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سماج اور اس سوسائٹی کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے جو نظام عطا کیا، وہ نظام شروع ہوتا ہے مسجد سے۔ ایک مسجد میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس مسجد میں اس کی صف میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، نادار بھی ہے، اسی صف کے اندر کوئی راجا بھی ہے اور کوئی بادشاہ بھی ہے اور کوئی پرجا بھی ہے، نوکر بھی ہے، غلام بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس قوم کو نماز جیسی نعمت عطا کی گئی ہو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفیں درست فرما رہے تھے، اور جب تک نماز کی صفیں درست نہ ہو جاتی آپ اللہ اکبر نہیں کہتے، جب تک نماز کی صفیں درست ہو جاتی۔ ایک مرتبہ صفیں درست کرتے ہوئے آپ نے بڑی اہم بات فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں کو صفیں ٹیڑھی ترچھی مت کرو، کوئی آگے کوئی پیچھے، صفیں مرتب رکھو، کیونکہ اگر تم اس طرح سے کرو گے تو تمہارے دلوں میں پھاڑ پیدا ہو جائے گی، تمہارے دل جدا ہو جائیں گے، تمہارے دل میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، شیطان تمہارے دلوں میں انڈے بچے دے دے گا، نفرت کے، عداوت کے، دشمنی کے۔ لہذا اس قوم کو 5 وقتہ نمازوں کی نعمت عطا فرمائی گئی تاکہ ان میں آپس میں محبت ہو، اس میں معانست ہو، مجانست ہو، ان کے اندر الفت ہو۔ نمازوں کے ذریعے مسجد میں وہ ماحول عطا کیا گیا۔ اسی طرح ہفتے واری اجتماع دیا گیا تاکہ ایک محلے کے لوگ آپس میں نہ جمع ہو بلکہ دور دراز کی آبادی کے لوگ بھی جمع ہو۔ پھر اس سے بڑے 2 اجتماع سال میں عطا کیے گئے۔ عیدین کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال آپ کی اجتماعیت کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی وحدت کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے اتحاد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے اعلان فرما دیا تھا وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا پالنہار اور رب ہوں، لہذا میری بندگی کرو، صرف میرے آگے سر جھکاؤ، دوسرے ارباب نہ بناؤ، دوسرے ایسے بت نہ بناؤ، دوسرے اپنے پوجا کرنے والے جن کو پوچھتے ہو تم اور اس طرح کے اصنام نہ تیار کرو اور بت اور مورتیاں نہ سجاؤ۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اللہ رب العزت والجلال نے سالانہ عیدوں کی شکل میں 2 تہوار عطا فرمائے۔ اس سے کہیں آگے بڑھ کر زندگی میں جس شخص کے پاس استطاعت ہو اس کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر حج کا فریضہ انجام دے۔
تاکہ وہ حضرت ابراہیم کی یادوں سے متمتع اور مستفید ہو اور ان یادوں کو تازہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی بندگی میں اور اس کے رنگ میں رنگ جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہترین اور خوبصورت اور حسین رنگ کیا ہوگا. اس سالانہ اجتماع میں صرف ایک علاقے کے لوگ نہیں، ایک شہر کے لوگ نہیں اور ایک ملک کے لوگ نہیں، بلکہ دنیا کے مختلف خطوں کے بھارت کے لوگ، الگ الگ بولیاں بولنے والے، الگ الگ کلچر اور ثقافتوں کے لوگ، ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا. لباس بھی یکساں رکھا گیا کہ دو چادروں میں اور ایک رنگ میں آؤ، ایک رنگ میں آؤ، تمہارے اندر وحدانیت نظر آئے، تمہارے اندر وحدت نظر آئے، تمہارے اندر یکسانیت نظر آئے. ایسا ہو جیسے ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہو، تسبیح کے دانے ہو تو خوشنما نظر آتی ہے. اگر تسبیح کے دانے الٹے سیدھے ہو تو تسبیح نہیں کہلائے گی اور اپنا حسن و جمال کھو دے گی. اگر تسبیح کے دانے یکساں ہو، ایک سائز کے اور ایک انداز کے اور ایک رنگ کے، تو تسبیح کتنی حسین ہوتی ہے، کتنا خوبصورت مرقع ہوتی ہے. میرے بزرگوں، یہ امت جس کو اللہ نے حکم دیا تھا، ویسے ہی جس اللہ نے جو پالنہار ہے، جو رب ہے، جو خالق ہے، جو معبود ہے، اس نے جس طرح سے حکم دیا تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دو. اس طرح اس نے نماز فرض فرمائی اور زکات فرض فرمائی، روزے فرض فرمائے. اسی رب العالمین نے یہ بھی فرض فرمایا اپنے حکم کے ذریعے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حکم ہے اللہ کا، جیسے نماز کے لیے حکم دیا گیا، جیسے روزے کے لیے حکم دیا گیا، یہ حکم اس سے کم نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا حال کیا؟ نمازیں تو کیا چند ٹھوکریں ماری، ہم نے زکات کے نام پر مال اپنا دبایا، خود بھی کھایا. ہم نے روزوں کے نام پر چند جو رسمیں ہیں وہ ادا کر لی، افطار کر لیا، افطار پارٹی کر لی، چند دن سحری کھا لی اور اس کے بعد روشنیاں جلا لی اور گھوم پھر لیے، مجلسیں لگا لی. اسی رب العالمین نے جو حکم دیا ہے آپس کی اتحاد کا، یا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہم کہاں جب نماز ہی نہیں تو آپس میں وحدت کہاں، اتحاد کہاں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ مسلمان بٹے مسلکوں کی بنیاد پر، یہاں تک کہ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ ان مسلمانوں نے اور ہم نے اور آپ نے مسجدوں کو محفوظ نہیں رکھا، مسلکوں کی بنیاد پر مسجدیں بانٹ دی جو اللہ کا گھر تھا. اس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اے ظالموں، مسجد اللہ کے گھر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. ہم نہیں مانے، ہم نے کہا یہ مسجد دیوبندیوں کی، یہ مسجد بریلویوں کی، یہ مسجد شیعوں کی، یہ مسجد وہابیوں کی، یہ مسجد تیلیوں کی. ہم نے مسجدیں مسلکوں میں بانٹی، ہم نے مسجدیں برادریوں میں بانٹی. وہ برادری واد جس کو کچلنے کے لیے اسلام آیا تھا، وہ برادری واد جو ہمارے سماج اور سوسائٹی کا ناسور ہے، وہ برادری واد جس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اسلام نے نعرہ دیا تھا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسلام نے یہ کہا تھا اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور ہم نے قبیلوں میں اور الگ الگ تم کو برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. انٹروڈکشن کے لیے یہ قبیلے اور یہ برادریاں اور یہ ذات دی گئی. جب یہ برادریاں، جب یہ مسلک، جب یہ انتماعات اور جب یہ نسبتیں اصل ہو گئی اور ان کی بنیاد پر جھگڑے ہونے لگے، تعارف کے لیے نہیں رہ گیا بلکہ الگ مسلک بنانے کے لیے، الگ جماعت بنانے کے لیے، الگ دھڑا بنانے کے لیے شیطان نے انڈے بچے دیے ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں. اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑا اور اس کو پرے ڈالا اور کہا کہ آؤ ہمارے دربار کی طرف، آؤ ہماری رسی تھامو، آؤ ہمارا دامن تھامو، ہم تمہارا بیڑا لگائیں گے. ادھر رب العالمین پکارتا رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لیکن ہم نے ایک کان نہیں دھرا، ہم نے ان کی آوازیں سنی جنہوں نے مسلکیت
شریعت کا پاٹ پڑھایا، انہوں نے امت کو توڑا، امت کو بکھیرا، امت کو بانٹا، امت کو دو لخت نہیں کئی لخت کر دیا، امت کے کو شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا. ہم نے ان پر کان دھرے کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی تھی وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. لہذا میرے بزرگوں بات مختصر کرتے ہوئے کہوں گا کہ رب العالمین کی پکار سنو، سنو، دل کے کان کھول کر کے سنو، اور یہ طے کر کے جاؤ اس اجلاس سے، یہ اجلاس اسی وقت کامیاب ہے جب تم یہ طے کر لو کہ اب جو مسلک کی دعوت دے گا، جو اپنے دامن سے جوڑے گا، جو اپنی خانقاہ کا نعرہ لگائے گا، جو اپنے مسلک کی صرف بات کرے گا، ہم اس کی نہیں سنیں گے، ہم صرف اس کی سنیں گے جو اللہ کی طرف بلائے گا، جو رسول اللہ کی طرف بلائے گا، جو ان کا متوالا اور شہدائی بنائے گا، ہم اس کی سنیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کو مانیں گے. جو مسلک کرے، مسلکوں کو طاق میں رکھ دو. یہ ٹیسٹ ہے، آپ کا مذاق ہے، آپ کی ترجیحات ہے. جیسے گھر میں فیملی کے کئی افراد ہیں، ممبر ہیں، ایک کو کھٹا پسند ہے، ایک کو میٹھا پسند ہے، اور ایک کو گوشت پسند ہے، ایک کو سبزی پسند ہے. اس بنیاد پر گھر کو توڑ دیا جائے، گھر کو آگ لگا دی جائے، گھر والے گھر چھوڑ کر نکل جائے. کیا یہ تقاضا تھا؟ کیا یہ تقاضا تھا ان چیزوں کا؟ یہ مسلک ان کی حیثیت بس اتنی ہے کہ جس نے جس چیز کو راجے اور مناسب یہ درست سمجھا، اس کی دلیل کو بہتر سمجھا، اس نے اس کو قبول کر لیا. تعارف کے لیے برقرار رکھو تو جائز، اور اگر یہ تنافر کے لیے، آپسی نفرت کے لیے اور آپس کی صفوں کو توڑنے کے لیے اگر یہ نسبتیں استعمال ہوتی ہے تو خدا کی قسم یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے سور کی بوٹی ہو، جیسے مردار جانور ہو اس کا گوشت جیسے ہی حرام، ویسے ہی آپس کی فرقت، آپس کی ناچاتی اور صفوں کو توڑنے کی جو حرکت ہے وہ بھی حرام ہے. لہذا میرے بزرگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کے دربار میں آؤ تو انشاءاللہ فلاح و کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے. یہی اس موقع پر جو میرے دل میں کچھ باتیں تھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.